بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان چیزیں جو ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. مذاکرات ہو رہے تھے، ختم ہو گئے اور اب پارلیمانی کمیشن کی بات کی جا رہی ہے. تحریک انصاف کس طرف جا رہی ہے، تحریک انصاف کا جو ہے نیکسٹ پلان کیا ہے، اس کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں. اور جو امریکی وفد آیا ہوا تھا سرمایہ کاروں کا جنٹری بیچ کی قیادت میں، اس نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے. تحریک انصاف کی جو لابنگ فنڈز کام کر رہی تھیں امریکہ میں، اور جو کیپٹل ہل میں بریفنگ ہو رہی تھی، جو رچرڈ گرنیل کی ٹویٹس آ رہی تھیں، جو لابنگ فنڈز رابطے کر رہی تھیں، قراردادیں پاس کروا رہی تھیں، اور حکومت جو امریکی حکومت ہے اس کا موقف کیا ہے اس حوالے سے، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پالیسی ہے، اس کے متعلق انہوں نے بات کی. اور انہوں نے بات جو ہے وہ کی سرمایہ کاری کی، کاروبار کرنے کی پاکستان کے ساتھ. لیکن تحریک انصاف جو ہے وہاں پہ جو لابنگ فنڈ ہے اس کا کیا بنے گا، اور تحریک انصاف جو ہے وہ انسانی حقوق کا معاملہ کیسے اٹھانے جا رہی ہے، اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں کہ جو امریکی وفد پاکستان میں آیا ہوا تھا، اس سے بھی ملاقات ہوئی ہماری، اور اس ملاقات میں انہوں نے بڑے انکشافات کیے. اس ملاقات میں جو ہے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ جو رچرڈ گرنیل کی ٹویٹس تھیں وہ جو ہے وہ ڈی فیک ویڈیوز کی بریفنگ کے سے متاثر ہو کے انہوں نے ان سے کروائی گئیں، اور انہیں مختلف قسم کی جو ہے وہ ویڈیوز دکھائی گئیں جو کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو ریالٹی بیس نہیں تھیں. وہ ویڈیوز دکھا کے، وہ تصویریں دکھا کے، ہیومن رائٹس کے متعلق جو ہے وہ بات کر کے تو ان سے جو ہے وہ ٹویٹس کروائی گئیں. تو اب ایک امریکی سرمایہ کار کا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں، امریکی پریزیڈنٹ کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ رچرڈ گرنیل سے جو ہے وہ ڈیپ فیک ویڈیوز کے ذریعے انہیں بریفنگ دے کے یہ ٹویٹس کریں گی، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اور اب ان کا گرنیل کا جو موقف ہے، جو امپریشن ہے پاکستان کے بارے میں، وہ بدل رہا ہے اور بدل چکا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین کے اب امریکہ کی طرف سے جو ٹھنڈی ہواؤں کا ایک سلسلہ آنا تھا وہ شاید اب نہ آئے، اور اس میں کافی دیر ہو گئی ہے. کہا تو یہ جا رہا تھا کیونکہ جو اگر ہم سوشل میڈیا دیکھیں، اگر ہم مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھیں، اگر ہم تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ونگز ہیں ان کی چیزیں دیکھیں، تو یوں لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہی 20 جنوری کو چارج سنبھالیں گے تو ایک طوفان آ جائے گا اور پاکستان کو مجبور کیا جائے گا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، اور آل آف سڈن جو ہے وہ ساری چیزیں بدل جائیں گی. یہی بیانات، یہی بیانیہ جو ہے، آپ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہے جو ہی اپنے عہدے سے فارغ ہوں گے تو معاملات سیٹل ہو جائیں گے، معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے، اور ایک نئی چینج آئے گی، اور ایک نیا تحریک انصاف کے متعلق جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ نومبر بڑا اہم ہے، اس میں چیزیں تحریک انصاف کے حق میں ہو جائیں گی اور یہ سارا جھوٹا کیسز ختم ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن نہیں ہوا. پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ دسمبر جو ہے وہ بڑا اہم ہے، دسمبر میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پھر کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کبھی پاس نہیں ہو پائے گی، اور جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، اور تحریک انصاف ایسا نہیں کرنے دے گی. لیکن وہ بھی ہو گیا. پھر کہا یہ جا رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور تحریک انصاف نے اس 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج بھی کر دیا. لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا. اور پھر جو ہے وہ اب امریکی سرمایہ کار جو ہے انہوں نے پاکستان میں آ کے کسی ٹویٹ کے ذریعے، کسی سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے یہ بات نہیں کی گئی کہ جو ہے وہ رچرڈ گرنیل کو گمراہ کیا گیا اور ان سے جو ہے وہ ٹویٹس کروائیں گی. یہ ایسے شخص نے بات کی ہے جو کہ امریکہ میں ایک حیثیت ہے ان کی، ایک اہمیت ہے ان کی، اور اربوں پتی جو سرمایہ کار ہیں وہ یہ بات کر رہا ہے، جس کا ٹرمپ خاندان کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی کیا ہے، ٹرمپ کیا چاہتے ہیں، اور پاکستان سے ان کا تعلق واسطہ جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کاروباری شخص ہیں، بزنس مین ہیں، اور وہ کاروبار کی بات کرتے ہیں، بزنس کی بھی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ خطے میں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی خطے میں کیا اہمیت ہے، پاکستان کی امریکہ کے لیے کیا
جو ہے وہ اہمیت ہے اور خطے کی صورتحال میں پاکستان کا کیا کردار ہے. تو ایسے ملک کو کوئی بھی جو ہے وہ مجبور نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی پریشر ڈال سکتا ہے کہ وہ کسی بھی قیدی کو, کسی بھی پاکستانی کورٹ سے سزا ہونے والے شخصیت کو آل آف سڈن جو ہے وہ رہا کر دی جائے کسی کی خواہش پہ, کسی کی فون کال پہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے یا جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کر رہے تھے اور پاکستان کو ملائن کیا جا رہا تھا, پاکستانی اداروں کو, پاکستانی شخصیات کو ملائن کیا جا رہا تھا, تو ان کے متعلق جو ہے وہ چیزیں اب کیا رخ اختیار کر رہی ہیں. کیونکہ اب جب کہ ایک ایسے شخص جو کہ امریکہ میں خود رہائش پذیر ہے, امریکہ میں ایک حیثیت رکھتا ہے, وہ اگر آ کے یہ بات کر رہا ہے کہ وہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کاروبار کی خواہش رکھتا ہے, امریکہ پاکستان کے ساتھ کاروبار کی بات کرے گا, اور انہوں نے بات شروع بھی کر دی. اب اگر پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی, جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئی ٹی سیکٹر میں ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں, وہ پراپرٹی کے سیکٹر میں ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں, وہ منرلز کے بارے میں اور باقی آئل اینڈ گیس کے بارے میں جو ہے وہ چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو اس سے نیچرلی روزگار بڑھے گا, زر مبادلہ آئے گا اور پاکستان میں مختلف پروجیکٹ جو ہے وہ آگے چلیں گے. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ چونکہ تحریک انصاف کا پلان یہ تھا کہ 31 جنوری کے بعد صورتحال کو ایک دفعہ اچھالنا ہے, اور اب تحریک انصاف کے رہنما اب اس پہ بات کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پاکستان میں, اور جو پاکستان سگنیٹری ہے انٹرنیشنلی وہ اس پہ جواب دہ ہونا پڑے گا پاکستان کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 31 جنوری کے بعد ایک بھرپور کمپین شروع کرنے والی ہے جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق معاملہ اٹھایا جائے گا. اس سے پہلے تحریک انصاف نے ٹرمپ انتظامیہ سے متعلق جو ہے وہ لابنگ کی اور انہیں جو ہے وہ کوشش کی کہ وہ انٹروین کریں اور پاکستان سے بات چیت کریں کہ عمران خان کو یا رہا کیا جائے اور تحریک انصاف کو ریلیف دی جائے, لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہوا. اور اب جو ہے وہ باقی ممالک کے ساتھ یا باقی جو لابنگ فرمز ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ معاملہ اٹھایا جائے گا. اب صورتحال جو ہے وہ یہ پیدا ہو رہی ہے کہ مختلف ممالک سے مختلف لوگوں کو انگیج کیا جائے گا اور وہاں سے ٹویٹس کروائی جائیں گی, وہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک واویلا کھڑا کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو بڑھایا جائے گا تاکہ پاکستان پر پریشر ڈالا جائے. لیکن پاکستانی حکومت کو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ جو بھی یہاں پہ معاملات چل رہے ہیں وہ پاکستانی قوانین کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں. اس پہ نہ تو تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ونگ ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اور ملک جو ہے اس میں کوئی انٹروین کر سکتا ہے. یہ تھی آج کی صورتحال. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.